اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی آیات نمبر 19 سے 26 کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ تو اصحاب کہف اپنے کتے کے ساتھ غار میں گئے اور وہاں سو گئے، اور کئی سو سال گزر گئے۔ کتنے سو سال یہ آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت پہ جگایا۔ یہ وقت وہ ہے جب تھیوڈوسیوس ثانی کا دور حکومت چل رہا ہے۔ تمام رومی سلطنت جو ہے وہ عیسائی ہو چکی ہے۔ یہ مشرقی رومی سلطنت ہے، اب دو میں بٹ بھی چکی ہے، مشرقی اور مغربی۔ مشرقی رومی سلطنت جو ہے وہ یونانی بولنے والے لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے اور عیسائیت قبول کر چکے ہیں، اور ان کے ہاں ایک بحث چل رہی ہے ایفیسس کے شہر میں۔ وہاں پہ یہودی بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے صدوقی، اور وہ صدوقی جو ہے وہ کہتے ہیں آخرت نہیں ہے، آخرت پہ ان کا یقین نہیں ہے، وہ نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ آج بھی یہودیت میں ایسے فرقے پائے جاتے ہیں، بلکہ کافی تواتر سے آپ کو دنیا میں ملیں گے یہ فرقے یہودیوں کے، جو کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آخرت کا سارا تصور یہودیت میں اصل میں زرتشت کی تعلیمات سے، مجوسیوں کے ہاں سے آیا، جب ان کو غلام بنا کے بابل لے جایا گیا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آخرت نہیں ہے۔ اس وقت بھی یہ بحث چل رہی تھی، اور 447 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اٹھا دیا۔ اب یہ آپس میں بات کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک دن یا اس سے کم سوئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کو شک ہے کہ بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ اب یہ شک کیسے ہوا؟ ممکن ہے کہ انہوں نے غار سے باہر دیکھا، اور غار سے باہر کا جو منظر ہے وہ کافی بدل چکا ہو سکتا ہے جہاں کسی زمانے میں کوئی پودے نہیں وہاں اب درخت کھڑے ہوں، اور دور پہاڑوں پہ ان کو جنگل نظر آ رہے ہوں۔ کچھ ایسا تھا جس سے ان کو شک ہو گیا کہ نہیں، بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا پاک کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لے آئے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے، احتیاط سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ تو پہلی بات، ان کو بھوک لگی، شدید بھوک، اور کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اٹھ کے پوچھا بھائی کتنی دیر ہوئی، اور اگلی بات یہ کی کہ کچھ کھانے کا ہونا چاہیے انتظام۔ لیکن کھانے کے معاملے میں بھی دو چیزوں کی احتیاط کر رہے ہیں وہ۔ ایک تو یہ کہ کھانا حلال ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں صاف ستھرے کھانے کے لیے کوئی جا کے دیکھے۔ کچھ چاندی کے سکے ہیں ان کے پاس، کس زمانے کے؟ دقیانوسی زمانے کے، DCS کے زمانے کے سکے ہیں۔ کہا کہ سکے لے جاؤ، کچھ کھانے کو لے آؤ، اور دیکھو احتیاط کرنا، ہوشیاری کرنا۔ فَلْيَتَلَطَّفْ، اس لفظ پہ بھی ہم تھوڑی دیر میں پھر غور کریں گے، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہمارا یہاں پہ۔ اگرچہ کہ ان کو شک ہو رہا ہے کہ بہت عرصہ گزر چکا ہے ان کے سوتے ہوئے، لیکن ظاہر وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کئی سو سال گزر گئے ہیں، اور ان کو ابھی بھی یہی گمان ہے کہ باہر کی دنیا ایک اللہ پہ یقین نہیں کرتی، بت پرست ہی ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں احتیاط کر کے جانا۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا کہ اٹھتے ہی انہیں بھوک لگی۔ جب بھی کوئی جاندار لمبے عرصے کے لیے سوتا ہے ہائبرنیشن کے پروسیس میں، جس طرح ریچھ بھالو سوتے ہیں، جب وہ اٹھتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں، کیونکہ جسم کا سارا نظام دوبارہ سے اپنے پوری قوت پہ آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، خون گردش کر رہا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، اور جسم ایک دم خوراک مانگ رہا ہے، بلکہ شدت سے خوراک مانگتا ہے، یہاں تک
کہ جنگلوں میں اگر بہار کے موسم میں آپ جائیں اور کسی ریچھ سے آمنا سامنا ہو جائے جو اسی وقت اٹھ کے آیا ہے تو آپ کی خیر نہیں ہے، کیونکہ ریچھ کو پتہ ہے کہ انسان بھی اس کی خوراک کے پیچھے ہیں، اور اس کی سب سے دل پسند خوراک جو ہے وہ ہے شہد، اور انسان بھی شہد کے لیے جاتے ہیں جنگلوں میں، تو وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے کسی بھی اور جاندار کو یا انسان کو جو اس کو نظر آئے اس کے مقابلے پہ۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ بھی اسی عمل سے ایک لمبی نیند کے بعد اٹھے ہیں ہائبرنیشن کر کے، اور ان کو شدید طلب ہو رہی ہے کھانے کی۔ یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کے بارے میں تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے اور تحقیق کر کے لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید کے تمام الفاظ کو جمع کیا جائے، جو حروف ہیں، سارے الفاظ نہیں حروف کو جمع کیا جائے، الف با تا سا، ان کو گنا جائے تو وَلْيَتَلَطَّفْ کے بالکل آدھے میں جا کے قرآن آدھا ہوتا ہے۔ تو کمال یہ ہے کہ لیتلطف کا جو لفظ ہے، لام یا تے، لام توئے اور فے، آدھے میں اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں، 3 لفظ ایک طرف اور 3 دوسری طرف، 3 حروف ایک طرف، 3 حروف دوسری طرف، تو قرآن آدھے میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہے جی؟ کہ آپ کوئی بھی کتاب لکھیں اور اس کے حروف کو گنیں اور ان کو آدھا کریں، تو کیا پتہ 2 لفظوں کے درمیان میں آدھا آئے، کسی ایک لفظ پہ آدھا آئے، یا لفظ کے شروع میں آدھا ہے، کوئی 6 حرفی لفظ ہے تو اس کے پہلے 2 حرفوں پہ آدھا ہو جائے۔ یہ ممکن ہونا بہت مشکل ہے کہ بالکل ایک لفظ ہو 6 حروف والا جس کے بالکل درمیان میں کتاب آدھی ہوتی ہو، اور لفظ بھی کیا ہے؟ بہت احتیاط کرو، ہوشیاری اور احتیاط۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے نا، یہ بڑی احتیاط سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے بالکل درمیان میں احتیاط سے میں نے آدھا کر دیا ہے ایک لفظ کو، آدھا قرآن ایک طرف، آدھا قرآن دوسری طرف۔ اور تم بتاؤ اب اس جیسی کتاب کوئی لکھ سکتا ہے؟ اور کتاب بھی ایسی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی ہی نہیں گئی، الگ الگ لکھ کے رکھی گئی، کتابی شکل میں نہیں لکھی گئی، مختلف پارچے تھے، مختلف چیزوں پہ لکھی تھی، کہیں چمڑے پہ لکھی، کہیں ہڈی پہ لکھی، اور ان کو جمع کر کے لفظوں کو گننا ناممکن تھا۔ وہ تو بہت بعد میں جا کے ایک کتاب مرتب ہوئی، اور پھر حضرت عثمان نے اس کے نسخے بنائے اور ساری طرف بھیجے۔ تو اس زمانے میں یہ اندازہ لگا کے، حساب لگا کے ایسی کتاب لکھنا ناممکن تھا۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے اور قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس لفظ پہ، اور لفظ بھی وہ بہت احتیاط اور ہوشیاری، اس لفظ کے عین درمیان میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بڑے احتیاط سے 2 حصوں میں منقسم کیا ہے۔ واپس آتے ہیں جی اصحاب کہف کی طرف۔ تو اب ان کو کیا فکر ہے؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ بہت احتیاط سے جاؤ؟ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس حالت میں بھی ان کو فکر کیا ہے کہ لوگ ہمیں ہمارے دین سے نہ ہٹا دیں۔ یہ ان کا ایمان ہے، ایمان کی مضبوطی ہے، ان کی محبت ہے اپنے عقیدے کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں یا تو ہمیں سنسار کر کے مار دیں گے، یا ہمیں زبردستی مجبور کریں گے اپنے دین پہ جانے سے، اور ہم نے اگر ایسا کر دیا تو پھر ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ اگلی آیت ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قصے کی مزید وضاحت نہیں کی، کیونکہ اس سے آگے کا قصہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے لوگوں کو معلوم تھا، اور وہ جیمس روجی نے جو قصہ بیان کیا اس میں سب لکھا ہے۔ ہوا کیا جی؟ انہوں نے چاندی کے سکہ نکالا اور دیا ایک بندے کو، اسے کہا کہ جا کے کھانا لے آؤ۔ اب وہ بندہ، اس کو کہا احتیاط کرنا، لوگوں کی توجہ تمہاری طرف نہ ہو، بس خاموشی سے جا کے کھانا لے کے واپس آ جاؤ۔ اب اس کو کہا گیا کہ توجہ مبذول نہیں کرانی اپنی طرف، اور ہر بندہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ بازار میں اترا، جیسے ہی وہ شہر کی طرف گیا، ہر بندہ مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لباس پہنا ہوا ہے کوئی 200 سال پہلے کا فیشن۔ وقت کے ساتھ ساتھ لباس بدل جاتا ہے، لوگوں کے فیشن بدل جاتے ہیں، اور اس شخص کا لباس ایسا ہے جو آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے لوگ پہنا کرتے تھے، اور لوگوں نے تو ایسا لباس دیکھا ہی نہیں۔ اب لوگ اسے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے،
جیمس روجو کی کہانی کے مطابق دکان پہ گیا، دکان پہ جا کے اس نے کھانا مانگا، اور ہو سکتا ہے کہ زبان بھی پرانی بولی ہے، 200 سال میں زبان کس قدر بدل جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے پرانے وقتوں کی کسی بولی میں یا پرانے وقتوں کے لہجے میں بات کی ہو، کھانا مانگا۔ اب اس زمانے میں کوئی تھیٹر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی فینسی ڈریس پارٹیاں ہوتی تھی۔ لوگ کہتے کہ ہاں جی شاید کسی خاص موقع کے لیے تیار ہو کے نکلا ہے، کسی تھیٹر کا ایکٹر ہے اس لیے ایسے بات کر رہا ہے۔ لوگوں کو سخت شک ہوا اس پہ، تو جناب کھانا لے کے جب انہوں نے پیسے مانگے تو اس نے بڑی احتیاط سے سکے نکالے اور سامنے پیش کر دیے۔ اب سکے دیکھے تو دقیانوس کے زمانے کے سکے، لوگوں کو شور مچ گیا، ایک کوہرام برپا ہو گیا کہ بھئی یہ دقیانوس کے سکے کہاں ہیں۔ سب کو پتہ تھا دقیانوس کا کہ وہ عیسائیوں کے بڑے خلاف تھا۔ اب تو ساری آبادی تقریباً عیسائی ہو چکی تھی، تھیوڈوسیس سیکنڈ کا زمانہ تھا، تو اس کے سکے ہر طرف رائج تھے۔ بادشاہوں میں رواج تھا جب نیا بادشاہ آتا تھا تو پچھلے بادشاہ کے سارے سکے لے کے پگھلا دیے جاتے تھے اور اس کے بدلے میں نئے سکے جاری کیے جاتے تھے، اور خاص طور پہ دقیانوس ڈیسیس سے تو نفرت تھی لوگوں کو، اس کے سکے تو استعمال ہو ہی نہیں رہے تھے، اور 200 سال کے قریب کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ اس بندے کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے اور یہ اس میں سے اب سکے استعمال کر رہا ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئے اصحاب کہف کا نوجوان، وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو میرے اپنے پیسے ہیں۔ آخر انہوں نے جب اس کو بہت زیادہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس طرح فلاں غار میں اور میرے ساتھی ہم بیٹھے ہیں اور ہم سوئے تھے، اٹھے تو کھانا لینے آ گئے۔ اب لوگ سارے وہاں پہنچے، ان کو پتہ تھا، یہ قصہ مشہور تھا کہ دقیانوس کے زمانے میں چند نوجوانوں نے انکار کیا تھا قربانی دینے سے بتوں کی، اور اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ تو سب گئے غار میں اور جا کے اصحاب کہف سے ملے، لوگوں کا جھمگٹا بن گیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ تھیوڈوسیس ثانی جو بادشاہ تھا وہ بھی آیا اپنے دارالحکومت سے، اسے کوشش کی ان کو لے جانے کی اپنے دارالحکومت، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ وہیں پر اسی غار میں لیٹے اور ان کی طبعی موت واقع ہو گئی، وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد پورا کر دیا، لوگوں کو دکھانا تھا کہ میں کس طرح لوگوں کو سلا کے جگا سکتا ہوں، مرنے کے بعد بھی میں ایسے ہی زندہ کروں گا چاہے کتنا ہی عرصہ کیوں نہ گزر جائے۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ معجزہ بہت تھا ان کو یہ سمجھنے کے لیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اس وقت وہ لوگ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ربہم اعلم بہم، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ تو غالب کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جو حکومت میں تھے، وہ لوگ جو کلیسا کے بڑے بڑے پادری تھے اور جن کا زور چلتا تھا۔ عام لوگوں نے کہا کہ بس ایک دیوار چن دیں، ایک عمارت سی بنا دیں یہاں پہ اس غار کی گرد، اور اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑیں دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں عبادت گاہ بنائی جائے گی، مسجد بنائی جائے گی، یہاں سجدہ کیا جاتا ہے، ایسی جگہ بنائی جائے گی، اور بنائی انہوں نے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے جوک در جوک وہاں جانا شروع کر دیا، اور وہاں جا کر وہ ان کو پیر و مرشد مانگ کے، ان کو ولی مان کے ان سے درخواستیں کرتے کہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے بخشش کی دعا کرو، بہتری کی دعا کرو، دنیا آخرت کے مال و اسباب کی دعا کرو۔ اور یہ تصور قائم ہو گیا کیونکہ یہ ساتھ تو بخشے ہوئے ہیں، انہوں سے جانا ہے جنت میں انشاءاللہ، اگر ہماری سفارش کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان فرماتے ہیں، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ تو لوگوں میں بحث پھیل گئی، بہت جلدی بحث پھیلی، کچھ نے کہا کہ 7 ہیں، کچھ نے کہا 5 ہیں، کچھ نے کہا 3 ہیں۔ تو ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ اعداد جو ہے نا، ان کے ساتھ لوگوں کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ 3 کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ
تثلیث کا قاعدہ چل رہا تھا اس زمانے میں، لوگ تثلیث کے قائل تھے کہ ایک خدا ہے، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ہے، تیسرا ایک روح ہے جس کو وہ کہتے تھے کہ روح القدس ہے، تو وہ تثلیث پہ مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تین کہو کہ تین تھے، اس لیے کہ ذرا بہتر لگے گا، عیسائیت کے تثلیث کے قاعدے کے قریب ہوگا۔ اور 7 جو ہے اس کو ایک شبھ نمبر، لکی نمبر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ 7 زمین آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان 7 دنوں میں بنائی۔ کچھ مذاہب میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمین کی 7 تہیں ہیں، تو لوگوں نے کہا 7 کریں، یہ ایک اچھا نمبر ہے، 7 ہونے چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ 7 ہیں۔ شاید کچھ لوگوں نے یہ کہا ہو کہ بیچ میں 5 کر لو، وہ 7 کے بھی قریب ہے اور 3 کے بھی قریب ہے، دونوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ اور پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ایک شوشہ چھوڑنے والا، جو کہتا ہے یہ کتا بھی تو تھا، وہ ملائیں تو 4 ہو جاتے ہیں، کتے کو ڈالیں تو 6 ہو جاتے ہیں، کتا ڈالیں تو 8 ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو شاید طاق اعداد پسند نہیں، وہ کہتے ہیں جفت اعداد ہو، تو ان کو بندہ تو نہیں مل رہا تھا تو کتا ڈال کے اس کو جفت کرنے کی کوشش کر دی۔ اب اس سب کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ تو اللہ کہتے ہیں جو بات کرنے کی ہے وہ تو یہ معجزہ ہے، آخرت میں انسانوں کا زندہ ہونا ہے، ایک بہت لمبی ہائبرنیشن کے بعد ان نوجوانوں کا دوبارہ جاگ جانا ہے۔ اس کے علاوہ تم ان کے ساتھ زیادہ بات نہ کرو۔ ہاں کچھ تھے، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 5 تھے، 3 تھے، کتنے برس سوئے، اس بحث میں نہ پڑو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ بحث میں نہ پڑھو؟ اس لیے کہ جب آپ بحث میں پڑھتے ہو تو لوگ اکثر متنفر ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا چونکہ جذباتی تعلق ہوتا ہے اعداد کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ اپنی تمام ایمان کو منسلک کر لیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک 2 نوجوانوں میں بحث ہو رہی تھی، تو ہمارے ہاں چونکہ سبز رنگ کو بہت پسند کیا جاتا ہے کہ گنبد صغرا جو ہے اس کا رنگ سبز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا جو گنبد ہے، تو اکثر لوگ اس سبز رنگ کو انتہائی عقیدت سے اپناتے ہیں، اتنا کہ وہ مذہب کا حصہ لگتا ہے۔ وہ لباس میں بھی خاص وضاحت ہوتی ہے جس میں سبز رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک نوجوان تھا جس نے خاص طرح کا لباس پہنا تھا جس میں سبز رنگ بڑا واضح تھا، اور دوسرا نوجوان اس سے دین کی بات کر رہا ہے، تو بات کرتے کرتے اس کو کہنے لگا کہ اگر گنبد صغرا جو ہے اس کا رنگ نیلا کر دیا جائے تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہوگا۔ اب اس نے یہ بات کی تو دوسرا بندہ جس نے سبز رنگ کا لباس خاص لباس پہنا ہوا تھا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور اس نے شدید ناگواری کا اظہار کیا، کیونکہ اس کے لیے تو یہ ایمان کا حصہ ہے سبز رنگ، حالانکہ ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے لیے تو ہر چیز اس رنگ سے منسلک ہو کے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ان کے آپس میں بات ہوئی، اس نے اس کی کسی بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، کسی بات پہ توجہ نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم رنگ سے، اعداد سے، جگہوں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بحث میں مت پڑنا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہہ دیتا کتنے تھے، وہ اعداد بتا دیتا، لیکن ہونا کیا تھا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کا عدد بتاتا تو وہ لوگ جو دوسرے عدد کے قائل تھے انہوں نے باقی پیغام کو نہیں سننا تھا، انہوں نے پورے قرآن کو، پوری سورہ کہف کو رد کر دینا تھا، یہ کہہ کے کہ نہیں انہوں نے تو اعداد ہی غلط بتا دیے۔ اور اب آپ ان سے بحث کرتے رہیے، آپ جتنی بھی بحث کریں آپ ان کو نہیں ثابت کر سکتے کہ کیا عدد تھا، کیونکہ ان کا تو ایمان اور یقین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس بات کو یہیں چھوڑ دیا۔ آیت نمبر 23، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ اگر اللہ چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد یعنی ہدایت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہاں تمام مفسرین جو ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ بات خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے اور عموماً تمام امت کو کہی جا رہی ہے۔ جب قریش مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 3 سوال لے کے آئے، اصحاب کہف، خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کل ان کا جواب دے دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، تو وحی کا سلسلہ رک گیا۔
اور کئی دنوں تک وہی نہیں آئی. اور جو قریش کے کفار تھے وہ خوب بغلے میں جانے لگے کہ بس ہم نے ثابت کر دیا کہ ان کو علم نہیں ہے. اب قریش والوں کو پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کے سامنے گزری ہے. وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کن لوگوں میں اٹھے بیٹھے، کیا علم ان کے پاس، معلومات کیا کیا ہیں، کیا چیزیں ان کی دسترس میں اور کیا نہیں ہے، کہاں تک انہوں نے سفر کیا. انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کوئی بہت دور دراز کے سفر نہیں کیے، اور وہ خود لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، کتب کا مطالعہ بھی نہیں کرتے تھے. تو ان کو تو یقین تھا کہ ان باتوں کا وہ جواب نہیں دے سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو یہ بھی تھا، شک تھا کہ یہ وحی وغیرہ کوئی نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس کا امتحان لے کے اس بات کا دیکھ لیتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب دیں گے یا نہیں. اب یہاں بھی ایک مصلحت ہے. مصلحت یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن واقعی وحی آتی اور بتا دیتے، جواب دے دیتے، تو اکثر لوگ یہ استدلال کرتے کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے یہ علم تھا. لیکن اگلے دن جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا وہی نہیں آئی، میں نہیں جانتا اس کا جواب. اب روزانہ وہ آ جاتے. اب انہوں نے کڑی نظر بھی رکھی ہے کہ کہیں کسی سے ملے نہ، کہیں سے کوئی معلومات نہ مل جائیں انہیں، کسی یہود نصارہ کے علماء سے ان کی بات نہ ہو جائے، جو کہ مکہ میں تھے بھی نہیں، مدینے میں اور نجران میں پائے جاتے تھے. لیکن کڑی نظر رکھی ہے. روزانہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مذاق خیز انداز میں بار بار پوچھتے ہیں ہاں جی جواب کیوں نہیں دے رہے. اور پھر اچانک ایک دن وہی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا تفصیل سے جواب دیتے ہیں جو کہ یہود و نصارہ کو بھی نہیں پتہ. اور اس قدر برحق، بالحق کا لفظ استعمال کیا ہے. ایسا بالحق اس میں ان تینوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آج کی بھی سائنسی معلومات اور سائنسی کسوٹی پر اگر اس کی جانچ پڑتال کی جائے تو 100% پورا اترتے ہیں. اور اس سے بڑا کوئی اور پیغام ہو نہیں سکتا تھا کفار مکہ کے لیے کہ بے شک یہ ساری معلومات وحی کے ذریعے آتی ہیں، کیونکہ وہ باتیں بھی بتا دی گئیں جو یہود و نصارہ کے علم میں نہیں تھیں. اور پھر پیغام دیا گیا کہ جب بھی کسی بات کی نیت کرو تو ضرور کہو انشاءاللہ، اور اگر بھول جاؤ تو پھر اللہ سے امید رکھو، دعا کرو، یاد کرو رب کو، اور امید رکھو کہ وہ اس معاملے میں تمہیں بہتری سے قریب تر کی بات بتائے گا. اور یہی ہوا کہ یہ سارا واقعہ بھی جو ہوا اس میں سے ایک بہت بہتری کی صورت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اصحاب کہف کے معاملے میں پیدا ہوا، اور وہ ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ 9 سال اور بڑھا دیتے ہیں. اس آیت کا جتنا بھی ترجمہ ہوا اور جتنے بھی مفسرین نے اس کے بارے میں بات کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ 300 سال رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب یہ آیت پڑھ کے سنائی تو انہوں نے بھی اپنے صحابہ کو یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کو واضح بھی کر رہے ہیں کہ وہاں لکھا ہے کہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے عرصے رہے. تو اس آیت کے بارے میں ابن عباس نے بھی یہ کہا کہ ہاں یہ لوگوں کا کہنا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود جو کہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے، انہوں نے تو اپنے نسخے میں جہاں یہ لکھا وہاں انہوں نے ساتھ حاشیے میں قالو لکھ دیا، قالو وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 کہ لوگ کہتے ہیں. اور یہی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تفسیر کی، بیان کیا، تو کہا کہ قالو، لوگوں نے یہ کہا کہ وہ 300 سال رہے. تو تمام جو علماء ہیں اس میں طبری ہیں، زمخشری ہیں، ابن کثیر ہیں، سب کے سب، ابن مسعود بھی، سب اس پہ متفق ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں. اور اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے. لیکن 300 میں 9 کیوں بڑھا دیے؟ اس لیے کہ شمسی سال 300 ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس میں قمری سالوں کا حساب رکھیں تو 9 زیادہ پڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شمسی اعداد رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں 300 سال یہ سوئے رہے، اور جو قمری رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں 309 سال. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. ابصر بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ اپنی حکومت میں شریک نہیں کرتا. یہ سوچنا
کہ اصحاب کہف سفارش کریں گے یا ان کے ذریعے سے سفارش کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شریک نہیں کرے گا۔ اب یہ بات تو رد کر دی کہ 300 سال والا جو واقعہ یا 309 سال والا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بہتر جانتا ہوں کتنا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی عدد نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے وہی بات، لوگوں کا ایک خاص تعلق تھا 300 کے عدد سے۔ یاد کیجئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ مشرقی رومی سلطنت جو ہے اس کے اندر رہنے والے سارے یونانی ہیں، یونانی زبان ہی بولتے ہیں، سرکاری زبان بھی یونانی ہے، لیکن جو حکمران ہے وہ رومی ہے۔ اور جو لاطینی بولنے والی رومی سلطنت ہے وہ مغربی رومی سلطنت ہے جو اٹلی اور دیگر یورپ کے ممالک پہ مشتمل ہے۔ یہاں پہ رہنے والے جو لوگ تھے ایفیسس کے، یہ چونکہ یونانی نسل تھے، ان کے ہاں 300 کا عدد بڑا اہم ہے۔ کسی زمانے میں ان کے 300 بہادر سپاہیوں نے جو اسپارٹا کے رہنے والے تھے، انہوں نے پوری ایرانی فوج کو روک رکھا تھا کافی دنوں تک۔ تو ان کے لیے 300 بڑی بات، جیسے ہمارے ہاں 313 ہیں غزوہ بدر کے واقعے کے لحاظ سے، کہ کس طرح 313 کی فوج نے ایک بہت بڑی فوج کو شکست دے دی۔ تو ان کے ہاں 300 کا عدد بہت اہم تھا، اور انہوں نے اسی لیے کوشش کی کہ اس کو 300 سال کا عرصہ بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں ایک فورنزک انالیسس کی طرف، ایک تاریخی فورنزک انالیسس کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات جو ہے 300 والی یہ صحیح ہے یا غلط۔ تو یاد کیجئے ہم نے کہا تھا کہ جو دقیانوس بادشاہ تھا 249 میں بادشاہ بنا، 250 میں دقیانوس نے یہ فرمان جاری کیا کہ ہر علاقے کے لوگ بتوں کے سامنے جا کر قربانی پیش کریں گے، اور یہ فرمان آج بھی آپ کو مصر میں ملتا ہے۔ مصر میں کھدائی جب کی آرکیالوجسٹ نے تو انہیں یہ فرمان ملا۔ پھر اس نے کہا کہ جو جو کرے گا قربانی اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ اس نے یہ کام کر لیا ہے، اور ایسے 46 سرٹیفکیٹ ماہرین آثار قدیمہ کو ملے ہیں۔ ان سب کے اوپر تاریخ ہے 250 AD۔ اب یہ عیسوی جو ہم اس کو عیسوی کہتے ہیں، 250 عیسوی، یہ اصل میں اینا ڈومینائی ہے۔ یہ اس سال سے شروع کیا جاتا ہے کیلنڈر جب روم کے حکمران نے اپنے تمام عوام کی مردم شماری کروائی تھی۔ تو یہ جو پہلا سال ہے 1 AD، پہلا عیسوی جسے کہتے ہیں، اس کا عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق ایز سچ نہیں ہے، یہ مردم شماری والے سال سے ہے۔ تو ڈیسیس نے، ظاہر وہ عیسائی تو تھا نہیں، اس نے عیسوی تاریخ تو نہیں لکھنی تھی، اس نے 250 AD ان تمام سرٹیفکیٹس پر لکھی، اس فرمان پہ بھی 250 AD ہے۔ تو اصحاب کہف 250 AD میں جا کر غار میں رہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو بادشاہ تھیوڈوسیس ثانی ہے جس کے زمانے میں یہ اٹھے، اس کی حکومت تھی 401 سے لے کے 450 تک۔ اس میں شروع میں یہ بچہ تھا، جب اس کو پیدائش کے بعد بھی میرے خیال میں 1 سال کی عمر میں 402 میں ہی اس کو بنا دیا گیا تھا بادشاہ اپنے والد کے ساتھ۔ تو 8 سال تک تو یہ اس کے ساتھ رہا، والد کی وفات کے بعد خود یہ اس کی حکومت رہی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 447 میں بحث مباحثہ چل نکلا تھا افیسس کے شہر میں اور عمومی طور پہ تمام رومن حکومت میں، کہ کیا مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا، آخرت میں دوبارہ جسم کے ساتھ زندہ ہوں گے یا نہیں۔ اور اسی سال میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جگایا اور اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو 447 میں اگر وہ جاگے اور 250 میں وہ سوئے تو یہ تو بنتے ہیں کوئی 196 ایئرس۔ 300 سال تو کسی صورت نہیں بنتے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اور یہ بات اس زمانے میں لوگوں کو نہیں پتہ تھی، لوگ اندازہ لگا کے کہتے تھے اتنا عرصہ گزر گیا دقیانوس کو، اتنا عرصہ گزر گیا فلاں بادشاہ کو۔ اور جس شخص نے یہ کہانی لکھی ہے، جیمس روجی، اس نے صرف 26 سال کے بعد یہ لکھی ہے، اصحاب کہف کی وفات کے 26 سال بعد یہ کہانی لکھی ہے۔ اور اکثر جو تاریخ دان ہیں وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیمس روجی کی کہانی جو ہے وہ 26 سال بعد لکھی گئی اور کافی قریب کا معاملہ ہے ان لوگوں کی وفات کا، تو اس کی کہانی زیادہ بہتر ہے اور اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ زیادہ قابل اعتبار ہے، اور وہ اس کا موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید سے۔ لیکن یہاں 2 چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ پہلی چیز وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جیمس روجی خود 452 میں پیدا ہوا، تو وہ بیچارہ تو پیدا ہی 5 سال کے بعد ہوا اس واقعے کے، تو کوئی صورت نہیں کہ اس نے یہ واقعہ دیکھا ہو اور وہ خود اس کو دیکھ کے بیان کر رہا ہو۔
پھر جب اس نے واقعہ لکھا تو اس واقعے کو 26 سال گزر چکے تھے، وہ بڑا ہوا، جوان ہوا، جو لوگوں سے اس نے سنا وہ اس نے لکھا، اس نے سنی سنائی بات لکھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود جب وہ یہ واقعہ لکھ رہا ہے جیمس روجی، اس وقت دقیانوس کے زمانے سے، یعنی اصحاب کہف کے غار میں سونے کے زمانے سے اس وقت تک 223 سال گزرے، اور وہ لکھ رہا ہے کہ 300 سال سوئے رہے۔ جب لکھا جا رہا ہے واقعہ 223 سال گزرے، اور لکھا کیا جا رہا ہے کہ 300 سال تک سوئے، تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ تاریخ لکھنے والا شروع سے ہی ایک بہت بڑی غلطی میں اور غلط فہمی میں مبتلا ہے، اس کو صحیح چیز کا نہیں پتہ، اور نہ ہی صحیح اعداد کا پتہ ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے۔ تو قرآن مجید نے جو واقعہ بیان کیا اور جو قرآن مجید میں چیز بتائی گئی ہے، وہ آپ کسی طرح سے بھی پرکھ کے دیکھ لیں، اس کو تاریخی اعتبار سے پرکھیے، اس کو سائنسی اعتبار سے پرکھیے، اس کو آپ عقل کے معیار پہ پرکھ کے دیکھیں، ہر طرح سے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ 100% درست ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی روایات دوسری ہیں وہ کمزور ہیں اور وہ قابل اعتبار نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مزید آیات کی تلاوت و تفسیر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا۔ سننے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ آئی ٹی ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے، اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔